شیخا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنما اختص وجود حرف التعريف بالاسم لأدم تعيين معنى المستقل بالمفهومية يدل عليه اللفظ مطابقة والحرف لا يدل على المعنى المستقل والفعل يدل عليه تضمنا لا مطابقة وهذه الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد الاسم فإن حرف التعريف لا يدخل الضمائر وأسماء الإشارة وغيرها كالموصولات وكذلك سائر الحواس خمس المذکورۃ ها هنا. چلو وإنما اختص سے کیا بتا رہے ہیں؟ شارع علیہ الرحمت وجہ اختصاص بیان کر رہے ہیں کہ یہ دخول اللہ میں یہ کیوں اسم کے ساتھ مختص ہوئی. ہاں یہ اسم کے خواص میں سے کیوں بنا ہے یہ. شاباش. تو شارع علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ اسم یہ الف لام یہ وضع ہے تعین معنی مستقل بالمفہومیت کے لیے کہ یہ لفظ دلالت کرے اس معنی مستقل پر مطابقتاً. مطلب یہ ہوا کہ جو لفظ کا معنی مطابقی ہے، لفظ کا معنی مطابقی ہے، اس کی تعیین کے لیے معنی مطابقی مستقل بالمفہومیت ہو، اس کی تعیین کے لیے لام تعریفی کی وضع. تو اس کا موضوع لہو کون ہو گیا؟ تعیین معنی مستقل بالمفہومیت جو مطابقی ہو اس کی تعیین کے لیے وہ موضوع لہو ہے. چلو جی اب والحرف لا يدل على المعنى المستقل. اب حرف جو ہے اس کا تو سرے سے معنی مستقل بالمفہومیت ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ خاصہ بن جائے. اور فعل جو ہے ہاں اس کا معنی تضمنی مستقل ہے، مطابقی تو مستقل نہیں. سمجھ آ گئی کہ اس کے لیے خاصہ بن جائے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کے لیے تو خاصہ بن نہیں سکتا، کیونکہ یہ جس مفہوم کے لیے وضع ہے وہ مفہوم صرف اسم میں پایا جاتا ہے، حرف میں نہیں پایا جاتا، فعل میں نہیں پایا جاتا. اس لیے یہ خاصہ ہو گیا کس کا؟ اسم کا. یہ تو وجہ بتائیے اختصاص کی. چلو جی اور وهذه الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد الاسم. اس عبارت سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں. دیتے ہیں کہ زید اور اسماء اشارات اسماء موصولات یہ ہے اسماء اور اس پر الف لام داخل نہیں. تو یہ ہاں جیسے اعلام ہیں، اعلام زید کیا ہے؟ اعلام. یا اسماء اشارات ہیں، اسماء موصولات ہیں وغیرہ. تو یہ کس طرح خاص اسم ہوئی؟ اس لیے خاص ما یوجد فیہ ولا یوجد فیہ. ما یوجد فیہ پہلی جز کہ اس میں تو پایا جائے، جس کا خاصہ ہے اس کے اندر پایا جائے. تو یہ اعلام اسم نہیں ہے، تم کہتے ہو یہ اسم کا خاصہ ہے تو یہاں پایا جانا چاہیے نا. ما یوجد فیہ اس میں تو پایا جاتا ہے. یا ضمائر و موصولات وغیرہ اشارات تو کیا یہ اسما نہیں؟ تو خاصہ تو تم کہتے ہو کہ ما یوجد فیہ جس کا خاص ہے اس میں پایا جائے گا. تو یہ تو اسما ہے تو اس میں پایا جاتا. چلو یہ سوال ہوا، کیا جواب دے رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی خاصہ کی تقسیم ہوئی ہے کہ ایک خاصہ ہے خاصہ شاملہ ہے اور ایک خاصہ غیر شاملہ ہے. خاصہ شاملہ وہ ہے جو مختص بھی کے تمام افراد کے ساتھ خاص ہو، تمام افراد میں پایا جائے. اور خاصہ غیر شاملہ وہ ہے کہ مختص بھی کے تمام افراد میں نہ پایا جائے، بعض میں پایا جائے بعض میں نہ پایا جائے. تو یہ خاصہ غیر شاملہ ہے. ہاں خاصہ غیر شاملہ ہے.
اس لیے اگر اعلام میں اور اسماء اشارات موصولات وغیرہ میں نہ پایا جائے تو یہ اس کے خاصہ ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ خاصہ غیر شامل ہے۔ اچھا، اب اعلام میں اور اسماء اشارات موصولات وغیرہ یہ جو قبیلہ ہے اس میں یہ کیوں نہیں پایا جاتا الف لام؟ اس لیے کہ الف لام کے دخول سے غرض اور مقصود تعریف معرف مدخول ہے، تعریف مدخول، ہاں، کہ مدخول جس پر وہ داخل ہو اس کو معرفہ بنا دے۔ اور اسماء اشارات اور موصولات اور ضمائر یہ معرفہ ہے، اعلام وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ معرفہ۔ ہاں، یہ تو پہلے سے معرفہ ہے میاں، تو وہ تعریف ان کی ذاتی ہے، یوں کہو اعلام کی، اسماء اشارات موصولات وغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ ذاتی، اور الف لام سے جو تعریف آتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک امر عارض کے ذریعے سے تعریف آ گئی ہے نا، اگر الف لام کو ہٹا دو تعریف ختم۔ لیکن اسماء اشارات سے تعریف نکال سکتے ہو، موصولات سے نکال سکتے ہو، اعلام سے نکال سکتے ہو، ہاں، تو تعریف ان کی ذاتی ہے۔ تو میاں جہاں ذاتی تعریف موجود ہو وہاں عارضی کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جی۔ فإن حرف التعريف لا يدخل الضمائر وأسماء الإشارة وغيرها كالموصولات، وكذلك سائر الخواص الخمس المذكورة ہاں، اور اس طرح باقی خواص 5 خواص جو یہاں موجود ہیں کافیہ میں، تو کہتے ہیں سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ ایسے کیا مطلب؟ خواص غیر شامل، ہاں، یہ سب کے سب خواص تو ہیں لیکن خواص غیر شامل ہے۔ اچھا، ومنها دخول الجر وإنما اختص دخول اس کے اوپر اور کوئی کلام ہے یہ جو پڑھا تم نے؟ یہ تو کتاب، نفس کتاب تو ماشاءاللہ اچھی حل کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہاں کہ یا کہاں اعتراض، کہاں اعتراض ہوتا ہے؟ پہلی عبارت ہاں، کون سی عبارت کہ پر؟ یا حرف ندا ہے، یہ بھی حرف تعریف ہے، اور یہ اسماء اشارات، اسماء موصولات اور ضمائر پر داخل ہوتے ہیں، اعلام پر بھی داخل ہوتا ہے۔ اعلام پر بھی ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ حرف تعریف لا يدخل الضمائر واسماء الاشارات وغیرها كالموصولات، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قصد منه التعریف، کہ اس سے تعریف قصد ہوئی، اور حرف ندا جب اعلام، ضمائر اور اسماء اشارات اور موصولات پر داخل ہو جائے تو یہ اس سے قصد تعریف نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود ندا ہے۔ ہاں، یعنی حرف تعریف کا دخول جو ہے اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ مدخول کی تعریف، کہ اس کو معرفہ بنا دے، تو یہ یا اس مقصد کے لیے داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا۔ اس کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو منادہ ہے نا اس کا اقبال اور اس کی توجہ ادھر ہو جائے، تو بس۔ چلو جی آگے۔ ومنها دخول الجر، اور کوئی اعتراض بھی ہے یہاں پر شیخا؟ نعمان، کوئی اعتراض ہے؟ اور زاہد نظر اگلے بیان ہمارا شوق چل بیار ہوتی انوار، کوئی اور اعتراض ہے؟ ہاں،
زور سے بولو، زور سے. کتاب میں نہیں ہے؟ اچھا کتاب میں تو خود نہیں ہے. کوئی خارجی اعتراض، کوئی خارجی اعتراض جواب ہے؟ شیخا سبق اشتا تعالی خدا پر کتاب کی چوداب نظر کرو لاب خارجی خبر ہو. مختارہ کتاب پر کسی اجتہاد ہو گیا نشی پکی کوئی اجتہاد. شیخا سجدہ پکی عمران کوئی خارجی اعتراض جواب کچھ ہے یہاں پر؟ کچھ نہیں ہے. اچھا چلو چلو آگے. ومنها دخول الجر وإنما اختص دخول الجر بالاسم لأنه أثر حرف الجر في المجرور به لفظا وفي المجرور به تقديرا كما في الإضافة المعنوية. ودخول حرف الجر لفظا أو تقديرا يختص بالاسم لأنه موضوع لإفزاء معنى الفعل إلى الاسم فينبغي أن يدخل الاسم ليفزي معنى الفعل إليه. وأما الإضافة اللفظية فهي فرع للمعنوية فينبغي ألا يخالف الأصل بأن يختص بما يخالف ما يختص به الأصل. أعنية کیا ہوتا ہے؟ أعني الفعل. کوئی ناصبہ ہے اس کے اوپر؟ أعني تو فعل مضارع ہے نا، تو اس کا کوئی ناصب ہے؟ شیخہ تو بولے أعنية. أعني الفعل أو يزيد عليه بأن يعم الاسم والفعل. بأن يعم الاسم والفعل. عبارت اچھی طرح دیکھا کرو شیخہ. اچھا پھر ومنها دخول الجر. تو شارع علیہ رحمہ نے دخول کا لفظ نکالا ہے. ہاں کہتے ومنها، تو منہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ومن خواسی. ہاں خواص، یعنی من الخواص، من خواص الاسم کیا چیز ہے؟ دخول الجر. دخول الجر نہیں ہے، ماتن نے جو کہا ہے متن پڑھو، متن سے ملاؤ. والجر. ہاں الجر ومنها الجر. جر پڑھو گے؟ دخول کو پرے کرو، دخول تو شارع نکال رہا ہے، متن میں دخول ہے. ہاں تو پھر کیا پڑھو گے؟ دخول اللام والجر. یہ دخول جو ہے اس کو پرے کرو، یہ تو یہاں شارع نے نکال دیا نا، اب تو ظاہر بات ہے کہ مضاف الیہ بن گیا. چلو جی ہاں یہ دخول کیوں نکال رہا ہے؟ کہ یہ والجر یہ عطف ہے مدخولی دخول پر، لام پر. ہاں یوں کہو نا، مدخولی دخول کیا ہوتا ہے؟ یہ لام پر آتا ہے. تو پھر معطوف علیہ بتا دیا، دخول سے معطوف علیہ بتا دیا کہ اس کا عطف کس پر ہے؟ لام پر. چلو جی پھر وَإِنَّمَا اخْتَصَّ دُخُولُ الْجَرِّ بِالْاسْمِ. اس عبارت سے شارع علیہ رحمت وجہ اختصاص بیان کر رہے ہیں. ہاں جب انہوں نے کہا کہ ومنہا یعنی من خواص الاسم، خواص اسم میں سے ہے کیا جر، تو پھر یہ خواص الاسم میں سے ہے، یہ ایک دعویٰ ہو گیا نا کہ یہ خواص الاسم میں سے، یہ دعویٰ ہو گیا.
یہ تو ماتن نے کر دیا اور چلے گئے، دلیل تو نہیں دی نا یہ کیوں ہے، تو دلیل رہ گئی ہے. تو جو چیز متن سے رہ جائے شارع کا کام ہوتا ہے کہ اس کا ذکر کرے. ہاں تو کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا اخْتَصَّ دُخُولُ الْجَرِّ بِالْإِسْمِ لِأَنَّهُ أَثَرُ حرف الجر ہے، اس لیے کہ یہ جر یہ اثر ہے حرف جر کی. حرف جر کے لیے اثر ہے، یہ حرف جر مؤثر ہے اور یہ جر اس کا اثر ہے. اور حرف جر یہ مختص ہے اسم کے ساتھ. ہاں تو یہ اثر بھی اسم کے ساتھ خاص ہوئی، اس لیے کہ مؤثر جب اسم کے ساتھ خاص ہے تو اس کا اثر بھی، وہ تو مؤثر جہاں پایا جائے گا تو اثر اس کے تابع ہے. تو جب مؤثر اسم کے بغیر نہیں پایا جاتا تو اس کا اثر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ اسم کے بغیر تو نہیں پایا جائے. کہ مخالفت نہ آ جائے اثر اور مؤثر کے درمیان. مؤثر کے درمیان. چلو آگے. صار حرف الجر فی المجرور به لفظا وفی المجرور به تقدیرا کما فی الاضافة المعنویہ. ہاں اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس حرف جر کی تعمیم کر رہے ہیں کہ حرف جر عام ہے. میاں اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ صرف تعمیم کر رہے ہیں؟ اعتراض کا جواب بھی دے. ہاں کیا اعتراض ہے؟ شاباش. کہ اضافت معنوی جو ہے اس میں حرف جر نہیں. ہاں تم نے کہا کہ یہ اثر ہے حرف جر کا، تو اضافت میں کدھر حرف جر ہوتا ہے؟ غلام و زیدن. اب دیکھو زیدن جر پایا گیا نا، لیکن حرف جر ہے نہیں. تو یہ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ اثر ہے حرف جر کا؟ یہاں تو حرف جر نہیں ہے. ہاں تو اس کا جواب دیا، تو اس کا جواب دیا کہ جر عام ہے. لفظ یا تقدیر حرف جر عام ہے، کہیں لفظاً موجود ہوگا کہیں مقدر ہوگا. ہمیں آئیے جیسے مررت بزیدن، بزیدن میں حرف جر کیا ہے؟ لفظاً موجود ہے. اور اضافت معنویہ میں ہاں لفظاً تو نہیں ہے لیکن تقدیراً تو ہے. غلام زیدن اصل میں کیا ہے؟ لزیدن. تو وہ لام جا رہا ہے نا یہاں پر جو مقدر ہے. اچھا دخول حرف الجر لفظاً و تقدیراً یختص بالاسم. ہاں اور دخول حرف جر وہ تو بتا دیا نا پہلے کہ حرف جر جو ہے وہ خاصہ ہے اسم کا. تقدیری ہو یا لفظی ہو. لفظی لأنه موضوع لإجزاء معنى الفعل إلى الاسم. ہاں اس عبارت سے شارع علیہ رحمت کا مقصود یہ ہے کہ حرف جر کو حرف جر کیوں کہتے ہیں. بھائی ایک تو انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا شارع نے، دیکھو کہ وہ دخول حرف الجر لفظاً و تقدیراً یختص بالاسم، کہ حرف جر جو ہے یہ خاص بالاسم ہے، چاہے لفظوں میں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن وہ خاص ہے اسم ہے. اس کی دلیل دیتے ہیں لأنہ سے ایک، اور دوسری بات بولو. حرف جر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں لأنه موضوع لإجزاء معنى الفعل إلى الاسم. اس لیے کہ یہ وضع ہوئی ہے حرف جر کی وضع ہے، حرف جر کی وضع ہے کس کے لیے؟ لإجزاء معنى الفعل إلى الاسم. ہاں کہ فعل کا معنی اسم تک پہنچا دے. فعل کا معنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ فعل کا معنی اسم تک بغیر اس حرف کے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ فعل لازمی ہے، مفعول بھی اس کے لیے نہیں چاہیے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب وہ تو نہیں پہنچے گا، اس کا معنی تو مفعول بھی تک نہیں پہنچے گا.
تو کہتے ہیں میاں یہ حرف جر آ جائے گا، تو اس حرف جر کے ذریعے سے اس فعل کا معنی مفعول بھی تک پہنچ جائے گا، تو متعدی ہو جائے گا بواسطہ حرف جر، متعدی ہو جائے گا۔ جیسے دیکھو قرآن میں آیا نا ذہب اللہ بنورہم، تو ذہب کیا ہے؟ فعل لازمی، ذہب زید، اور زید چلا گیا، ختم ہو گیا معنی تام ہو گیا۔ نور تک یعنی مفعول بھی تک اب ذہابہ کا معنی پہنچتا ہے، وہاں تو ضرورت ہی نہیں، سمجھ آئیے؟ تو ذہابہ کے معنی کو نور تک پہنچانے کے لیے حرف جر لائے گا، ذہب اللہ بنورہم۔ اب ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ، ہاں ذہب اللہ، اللہ چلا گیا، بنورہم، ان کا نور لے کر اللہ چلا گیا، اللہ چلا نہیں گیا، اللہ چلتا نہیں ہے، ہاں مٹا دیا اللہ تعالی نے ان کے نور کو، محو کر دیا، تو یہ متعدی والا معنی ہے۔ ہاں محلہ نورہم، سمجھائیے اللہ نے ان کے نور کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو اب یہ ذہابہ کا معنی لازمی والا نہیں رہا، اب متعدی ہو گیا، تو فعل کے معنی کو پہنچا دیا نا اسم تک۔ چلو جی، ہاں تو مناسب یہ ہے کہ یہ حرف جر بھی اسم پر داخل ہو جائے تاکہ پہنچائے فعل کا معنی میاں اس اسم تک۔ مولوی ابھی نہیں بنے ہو نا، تو اس لیے وہ کتاب سے اخذ نہیں کر سکتے ہو، بس وہی لفظی ترجمہ کرتے ہو۔ ہاں وہ بتا رہے ہیں کہ میاں جب فعل کے معنی کو پہنچا رہا ہے یہ حرف جر کہاں تک؟ اسم تک، اسم تک پہنچانا چاہتا ہے، تو اب یہ حرف جر فعل پر داخل ہونا چاہیے کہ اسم پر داخل ہونا چاہیے؟ اسم پر داخل ہونا چاہیے۔ دو احتمال ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فعل پر داخل ہو جائے تو فعل کے معنی کو اٹھا کر اسم تک پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ یہ اسم پر داخل ہو جائے تاکہ فعل کے معنی کو کھینچ لے، تو کہتے ہیں یہ دوسری صورت ہوگی، اسم پر داخل ہوگا تو فعل کے معنی کو ادھر تک لے آئے۔ ہاں چلو جی، وَأَمَّا الْإِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ فَهِيَ فَرْعٌ لِلْمَعْنَوِيَّةِ، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اضافت معنوی میں اب جر تبدیلی ہے، یا لام ہو یا جو بھی ہو، لیکن اضافت لفظی میں اب جر تبدیلی بھی نہیں۔ ہاں تو وہاں کیوں جر پایا جاتا ہے؟ ہاں ضارب زیدن، ضارب کون سی اضافت ہے؟ اضافت لفظی، لفظی اور معنوی کے فرق کو جانو میاں۔ صفت کا صیغہ ہو، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، تو وہ کون سی اضافت ہوتی ہے؟ اضافت لفظی۔ تو ضارب زیدن، اب یہاں ضارب لزیدن یا من زیدن یا بزیدن ہے کوئی؟ کچھ نہیں، تو پھر یہاں جر نہیں پایا جاتا۔ تم تو کہتے ہو کہ بھائی حرف جر یا تقدیری ہو یا لفظی ہو، تو یا تو نہ تقدیری ہے نہ لفظی ہے، ہاں تو پھر حرف جر کیوں پایا گیا؟ چلو جی، تو اس کا جواب دیا کہ اضافت لفظی ہے، اضافت معنوی کی فرع ہے۔ ہاں تو اصل میں وہ مجرور ہے بحرف جر تقدیری، تو فرع بھی مجرور ہوئی بحرف جر تقدیری۔ ہاں اصل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میاں وجہ تو ہم نے بتا دی اضافت معنویہ میں کہ وہاں تو حرف جر ہے نا تقدیری، تو یہ جو اضافت لفظیہ ہے ٹھیک ہے کہ یہاں حرف جر نہیں ہے،
لیکن یہاں اضافت لفظیہ کو دیکھو کہ یہ فرع ہے کس کا؟ معنویہ کا. تو یہاں بھی حرف جر اس لیے پایا گیا تاکہ اگر حرف جر نہ پایا جائے تو فرع مخالف ہو جائے گا اصل کا، تو اصل و فرع میں مخالفت آ جائے گی. اس وجہ سے یہاں بھی مضاف الیہ کو جر دے دیا اگرچہ حرف جر نہیں ہے. سمجھ گئی ہے؟ فینبغی اللہ یخالف الاصل، تو لائق شان یہ کہ فرع اپنے اصل سے مخالف نہ بنے. مخالف چل آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بأن یختص بما یخالف ما یختص به الاصل. مخالفت کیسے ہوگی؟ ہاں کہ جس کے ساتھ اصل خاص ہے اس کے مخالف کے ساتھ یہ خاص ہو جائے تو مخالفت ہو جائے گی. سمجھ آئی؟ اصل اور فرع میں مخالفت کے حرف جر جو ہے وہ اصل میں اضافت معنویہ میں ہے تو وہ اسم ہے، وہ اسم کے ساتھ خاص ہے. تو یہاں اضافت لفظیہ میں اگر اسم کے ساتھ خاص نہ ہو، سمجھائیے، تو پھر فرع اصل کے مخالف ہو جائے گی. اچھا چلو جی. عن الفعل بما يخالف الاصل. مخالف الاصل کون ہے؟ اصل کون ہے؟ اسم. اصل خاص ہے کس کے ساتھ ہو؟ اسم کے ساتھ ہو. تو اسم کا مخالف کون ہے؟ فعل. کہ یہ خاص ہو جائے فعل کے ساتھ تو مخالفت نہیں لازم آئے گی. او یزید علیہ، یا فرع اصل سے زائد ہو جائے. تو فرع اصل سے زائد کیسے ہوگا؟ کہ اسم میں بھی پایا جائے فعل میں بھی پایا جائے تو زائد ہو گیا نا. تو کہتے ہیں یہ دونوں صورتیں تو جائز نہیں ہیں کہ فرع اصل کا مخالف ہو جائے. یعنی مخالفت کا کیا؟ مخالفت کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ اصل جس کے ساتھ خاص ہے یہ اس کے مخالف کے ساتھ خاص ہو جائے فرع، یا یہ کہ اصل سے یہ عام ہو جائے. اصل سے تو یہ دونوں صورتیں کہتے ہیں مخالفت کی ہے، فرع اصل کے مخالف ہو جائے گی تو یہ تو جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی شیخا؟ او یزید علیہ بأن یعم الاسم والفعل، کہ یہ فعل اور اسم دونوں کو عام ہو جائے تو یہ بھی مخالفت کی صورت ہے. پوش و شیخانو کل کر لیں گے باقی سوال.